لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام کائنات، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا۔
کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر بہت زیادہ نرمی کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے۔ اس کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر کتنا مہربان ہے، اللہ اپنے بندوں پر کتنی زیادہ رحمت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ اتنی شفقت اور رحم کرتا ہے کہ جب ایک انسان کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی برائی لکھی نہیں جاتی، اور جب وہ برائی کر لیتا ہے تو اس کی ایک برائی، ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ برائی کا ارادہ کر لے، برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اس کو برائی کرنے کا موقع نہیں ملا، یا اس نے برائی کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اس برائی کے ارادے کو ترک کرنے کی وجہ سے بھی اللہ اس کی ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ برائی کا ارادہ کیا، کی نہیں ہے، پھر ارادہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس برائی کا ارادہ چھوڑنے کی بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیکی عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک مثال ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر کتنی شفقت کرتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے، ابھی نیکی کی نہیں ہے، نیت کی، ارادہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی ایک نیکی لکھ دو۔ ایسے ہی جیسے اس نے نیکی کر لی ہے، اس کی نیکی کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس کے بعد بندہ اس نیکی پر عمل کر لے، نیکی کا کام کر لے، تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کی نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھ دیا جائے۔ اس کے اخلاص کی بدولت، اس کے خشوع خضوع کی وجہ سے، اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کے حساب سے اس بندے کی نیکی کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا رحیم اور شفیق ہے، اللہ اتنی زیادہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے۔ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ یقیناً یہ ایام، ان کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ چند قیمتی کے ایام، یہ چند قیمتی کے دن ہیں، اور اگر بندہ گننا بھی چاہے تو یہ بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس سال رمضان المبارک آیا اور ابھی صرف اس سے مہینے کے 4 یا 5 دن باقی رہ گئے۔ ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اس رمضان کے اندر یہ جو ایام گزرے ہیں، اس کے 2 حصے سے زائد حصہ رمضان کا گزر چکا ہے، تو کیا ہم نے جو اس رمضان میں ٹارگٹ بنایا تھا، ذہن بنایا تھا، اور جو ہمارا دل چاہ رہا تھا، وہ ہم نے اپنے طور پر حاصل کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی؟ یہ بعد کی بات ہے کہ وہ حاصل ہوا ہے نہیں ہوا، اللہ نے قبول کیا ہے نہیں کیا، یہ اللہ کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتا۔ لیکن ہم نے کتنی کوشش کی ہے، کتنا زیادہ ہم نے اہتمام کیا ہے اس معاملے کے اندر؟ اگر تو ہم نے بھرپور طریقے سے اپنی بساط اور طاقت کے مطابق اس کی کوشش کی ہے، اہتمام کیا ہے نا، تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، اور اس کے اوپر دوام کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال خیر پر استقامت عطا فرمائے۔ جس طرح رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن متوجہ ہوا ہے،
اور مسجد کے ساتھ ایک تعلق بنا ہے، نماز کی عادت بن گئی ہے، یا اس طرح دیگر نیکیاں کرنے کا ایک شوق پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے ایسے ہی جاری رکھے اور اللہ تعالیٰ اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اور اگر بالفرض گزشتہ ایام کے اندر سستی بھی ہو گئی ہے نا، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے پھر بھی مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ یہ جو دن باقی ہے ان کے اندر اپنے رب کو منانے پہ زور لگاؤ، کوشش کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کریں، خیر کے کام جتنے زیادہ کر سکتے ہیں کر لیں۔ بات کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس موقع ہے، لیکن رمضان کے اندر جو بخشش والا معاملہ ہے نا، میں اور آپ جتنی مرضی عبادت کر لیں، ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے، اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ہم خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہے، اللہ اپنی مہربانی سے ہمیں شامل فرما، اللہ اپنی رحمت سے ہماری بخشش فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، فضل اور مہربانی سے ہمیں اپنے سعادت مند بندوں میں شامل کر لے۔ لیکن اگر سستی ہوئی ہے تو کوشش کریں، آگے بڑھیں، ابھی بھی موقع ہے اپنے گناہ معاف کروانے کا، اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ خیر کو حاصل کرنے کا ابھی بھی ہمارے پاس موقع موجود ہے۔ خاص طور پر یہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویسے عمومی طور پر پورا رمضان کے اندر ہی بڑا اہتمام کرتے تھے۔ اس طرح وہ روایت آتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام جب رمضان شروع ہوتا تھا نا، شد میں ذرا آپ اپنی کمر کس لیتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ اپنے گھر والوں کو جگاتے، بڑا اہتمام کرتے۔ لیکن رمضان کے اندر بھی نبی علیہ السلام خاص طور پر آخری عشرے کے اندر جو محنت اور کوشش کرتے تھے وہ باقی ایام کے اندر نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام جتنی محنت اور کوشش نیکی میں آخری عشرے میں کرتے تھے، اتنی زیادہ کوشش اور محنت نبی علیہ السلام پہلے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے مدینے میں آنے کے بعد ہر سال آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے، یعنی اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ جوڑ لیا، کوشاں نشین ہو گئے اللہ کی عبادت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کی، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، ساری دنیا سے کٹ کر اعتکاف کیا۔ اور جس سال نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، آپ نے 20 دن اعتکاف کیا، 10 دن اعتکاف بڑھا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ ان 10 ایام میں بہت زیادہ محنت کرنے کا، آپ نے بڑی زیادہ کوشش کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان ایام کے اندر تاک راتیں جو ہیں یہ بڑی اہم راتیں ہیں، اور ان کے اندر ایک ایسی رات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جو بڑی مبارک رات ہے، جس کو قدر والی رات کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، چھپایا گیا ہے، اس کو متعین نہیں کیا گیا۔ نبی علیہ السلام کو یہ بتائی گئی، لیکن آپ علیہ السلام کو پھر بلا دی گئی۔ آپ نے اپنی امت کو یہی سبق دیا ہے کہ اس کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ حکمت اس میں یہی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ کوشش کرے، محنت کرے، اللہ کی عبادت کرے، تاک راتوں کے اندر شب بیداری کرے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں الگ طور پر اعتکاف والی راتوں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ان راتوں میں الگ سے اپنی کمر مزید کس لیتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، عبادت کرتے تھے، اعتکاف کرتے، اور آپ کے اعتکاف کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لیلۃ القدر کو پا لیا جائے، اور قدر والی رات کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کہ اعتکاف پر اگر موقع ملتا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، بندہ اعتکاف بیٹھ جائے، فرصت ہے اور بندہ بیٹھ سکتا آسانی سے تو اعتکاف بیٹھ جائے۔ یقیناً اعتکاف پہ بیٹھنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ یہ رات ضرور نصیب فرما دے۔
طے ہے کہ ان 5 راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات ہوتی ہے. کچھ لوگوں نے اس کی تعیین کی ہے، خاص کیا اس کو، لیکن یہ خاص نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی یہ بدلتی رہی. صحابہ کرام کے اس بارے میں 3 قسم کے موقف سامنے آتے ہیں. کچھ صحابہ کرام 21ویں رات کو یہ قدر والی رات بتاتے ہیں، کچھ صحابہ کرام 23ویں رات اور کچھ صحابہ کرام 27ویں رات کو. اب اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات ہر سال بدل کر آتی ہے. نہ یہ ہر سال 27 کو ہوتی ہے، نہ 23 کو ہوتی ہے، نہ 21 کو ہوتی ہے، نہ 25 کو، نہ 29 کو. یہ ہر سال بدل کر آتی ہے. اور لوگوں کو اسی بات کا حکم ہے کہ اس میں محنت کرو، اس کو تلاش کرو، اس میں کوشش کرو، اس میں جو ہے نا جاگو، اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، تاکہ اس رات کے جو فوائد ہیں وہ بندے کو حاصل ہو سکے. بڑی بابرکت رات ہے. اس کو قدر والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ بعض آیات کے اندر آتا ہے اور آثار کے اندر ہے کہ اس رات بڑے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم. ہر اہم فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے. لوگوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے. لوگوں کے معمولات اور اعمال کے بارے میں اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں، لکھا جاتا ہے. ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے، ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ قدر کا معنی ہوتا ہے عظمت. یہ رات بڑی عظمت والی ہے، اس کی عظمت بہت زیادہ ہے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ایک رات ہے. اللہ نے اس کو ایک رات کو 1000 مہینے سے بہتر کہا ہے. اتنی عظیم و شان رات ہے. ایک بندہ 1000 مہینہ عبادت کرے اور دوسری طرف صرف ایک رات عبادت کرے تو یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے. ایک اس کا معنی ہوتا ہے قدر کا معنی تنگی، تنگ کر دینا. ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس رات آسمان سے نورانی ملائکہ، اللہ کے فرشتے اتنے زیادہ زمین پر اترتے ہیں کہ زمین پر جگہ تنگ پڑ جاتی ہے. اتنے زیادہ اللہ کی رحمت کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں. تتنزل الملائکۃ فیہ والروح. اس میں جبریل امین اور بہت سارے فرشتے زمین پر اترتے ہیں. تو یہ رات بڑی عظیم الشان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت بنائی ہے، بڑی قدر والی ہے. قرآن مجید میں اس کو لیلۃ المبارکہ، بابرکت رات کہا گیا ہے. ہر اہم فیصلہ اس رات پہ ہوتا ہے. 1000 مہینے سے بہتر یہ رات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس رات کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور صبح تک سلامتی برستی رہتی ہے، رحمت برستی رہتی ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر. فجر کے طلوع ہونے تک اللہ کی طرف سے خیر، سلامتی، رحمت لوگوں کے درمیان تقسیم کی جاتی ہے. اتنی عظیم الشان یہ رات ہے. تو اس رات کو جاگنا، عبادت کرنا بہت عظیم الشان عمل ہے. یہ پورے رمضان میں خلاصہ ہے، آخری اشرا. تو اس میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. تو جب انسان اس اخلاص کے ساتھ محنت کرتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس کی بڑی قدردانی فرماتے ہیں. اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں. اللہ اس کو بہت زیادہ اجر جو ہے نا وہ عطا کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے نا یہ آنکھ جھپکنے کے برابر ہوتی ہے، بس وہ چھوٹی سی ایک گھڑی ہے، اس کے بعد گزر جاتی ہے. یہ بات درست نہیں ہے. پوری کی پوری رات قدر والی رات ہوتی ہے. پوری کی پوری رات اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے جو سلامتی ہے وہ نازل ہوتی رہتی ہے. پوری رات ہی قدر والی رات ہے. یہ ایک گھڑی نہیں ہے، پوری رات اس پر مشتمل ہے. تو اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت اپنے قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو بندہ قدر والی رات، لیلۃ القدر کی رات جو ہے نا، اس رات کو قیام کرتا ہے
ایمان سے اپنا احتساب کرتے ہوئے، نیکی کے لیے اپنا احتساب کرنے کے لیے اس رات کو قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بہت بڑا یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم الشان پیکیج ہمیں دیا گیا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور جس بندے کی لیلۃ القدر رہ گئی، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے کی لیلۃ القدر چلی گئی، رہ گئی، وہ نہ پا سکا، فرمایا پوری پر خیر کلہ، گویا ایسے جیسے وہ ہر قسم کی خیر سے محروم کر دیا گیا، ہر قسم کی خیر سے وہ محروم کر دیا گیا۔ اب خیر سے جب محروم ہو گیا تو اس کے لیے کیا ہے؟ شر ہے۔ ظاہر بات ہے جب ایک بندے کو ہر قسم کی خیر سے محروم کر دیا جائے تو باقی شر ہی بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اس کی خیر سے صرف وہی بندہ رہ جاتا ہے جو محروم ہے، جس بندے کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے محرومی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ اس کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو تلاش کرنا چاہیے، اور اس کی تلاش کی سب سے جو بہترین طریقہ ہے کہ وہ آخری عشرے کی تمام تاک راتوں کو بیدار ہوا جائے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جائے، بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور جس قدر ہو سکے اس رات کو قیام کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور صدقہ خیرات کرے۔ یہ رات بڑی عظیم الشان رات ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے ساری رات جاگنا، ان کی مجبوری ہوتی ہے، دن کو سارا دن کام کاج کرنا، ضروری امور ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بہترین طریقہ قدر والی رات کو پانے کا اور اس رات پوری کی پوری رات کے ثواب کا 2-3 طریقے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اس رات عشاء کی اور صبح و فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کریں، ہر صورت وہ رات عشاء کی نماز اور فجر کی نماز مسجد کے اندر باجماعت ادا کریں، اس سے بندے کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس بندے نے آدھی رات قیام کیا ہے، آدھی رات وہ قیام اس کا لکھا جاتا ہے۔ اور جو بندہ آگے فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کر لے وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری رات قیام کیا۔ ایک اس کا طریقہ یہ بھی ہے، شارٹ کٹ طریقہ، کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہوتا، بہت سارے ہم مصروف ہیں، ساری رات کو اپنے بازاروں میں شاپنگ کرنی ہے، ادھر ادھر گھومنا پھرنا ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں، تو کم از کم اس رات تاک رات کو پوری کوشش اور محنت کر کے عشاء کی اور فجر کی نماز کو باجماعت مسجد میں ادا کیا جائے، اس سے اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کا ثواب دیتے ہیں۔ دوسرا، اس رات کو ساری رات اگر نہیں جاگ سکتے، ساری رات عبادت نہیں کر سکتے، تو کم از کم امام کے ساتھ قیام کریں، تراویح کا اہتمام کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ امام کے ساتھ قیام شروع کرتا ہے اور امام کے ساتھ ہی ختم کرتا ہے، اللہ اس بندے کو بھی پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس رات کو تراویح کی پوری کوشش کریں، مکمل تراویح پڑھیں، امام صاحب کے ساتھ شروع کریں اور امام کے ساتھ ہی ختم کریں، تو یہ پوری رات کے قیام کا ثواب انسان کو اس سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس رات کی خیر حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان ضرور ضرور کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرے۔ ایک بندے نے اگر اس رات کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، خرچ کیا، وہ ایسے جیسے اس نے 1000 مہینہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ جتنا اللہ نے وسعت دی ہے، توفیق دی ہے، حکمت دی ہے، کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کریں، ہر تاک رات کو ضرور خرچ کریں۔ اگر وہ قدر والی رات ہوگی تو وہ 1000 مہینے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اس رات کو کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کریں قرآن مجید کی، زیادہ نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ ضرور کریں، جتنا اللہ نے وقت دیا، کم از کم کوئی 10-15 منٹ بیٹھ کر، کوئی آدھا گھنٹہ بیٹھ کر قرآن مجید کی
تلاوت پوری توجہ سے کرے. اگر ایک بندہ 15 20 25 30 منٹ نکال کے، آدھا گھنٹہ نکال کے ایک پارا پڑھ لیتا ہے نا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے 1000 مہینے ہر روز ایک پارا تلاوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینے کے برابر جو ہے وہ ثواب عطا کرتا ہے. اسی طرح اس رات کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، کچھ نہ کچھ وقت ضرور مسجد کے اندر گزاریں، اپنے گھر میں گزاریں، عبادت کے لیے خاص کر لیں. اگر ساری رات جاگنا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر کوشش کریں تو مشکل بھی نہیں ہے. اس رات کو بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس رات کو پانے کی دعا کریں. باقی اس رات جو بہت زیادہ غفلت ہے، بدعات ہے، عجیب و غریب کام ہے، ان سے بچنا چاہیے. کچھ لوگ نا وہ باقی راتوں کو چھوڑ کر ایک رات کی تعیین کر لیتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ اشتہار چھپوا لیتے ہیں، مساجد کے اندر چراغاں ہو جاتا ہے، لوگوں کو اعلان کر کے اکٹھا کر لیا جاتا ہے، نماز تسبیح پڑھائی جاتی ہے. اور اسی طرح کچھ لوگ قدر والی نماز بھی پڑھاتے ہیں. تراویح کے بعد 2 رکعت کی یہ قدر والی نماز ہے. یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اس میں نبی علیہ السلام نے زیادہ طور پر انفرادی عبادت پر توجہ دی ہے. قیام اللیل کرنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد انفرادی عبادت پر زیادہ محنت کریں، کوشش کریں، توجہ دیں، اور ہر رات کوشش کریں، ایک رات کو خاص نہ کریں، کیونکہ یہ شریعت کے مخالف حکم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو تلاش کرو تاک راتوں کے اندر. تو جب ہم اس کو ایک رات کے ساتھ خاص کر لیں گے، گویا ہم نے رسول اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کیا. اسی طرح ان راتوں کے اندر بہت سارے لوگ اپنا وقت بازاروں میں ضائع کر دیتے ہیں، شاپنگ کرتے ہوئے، خریداری کرتے ہوئے بازاروں کے اندر گزارتے ہیں. آپ جانتے ہیں دنیا کے ٹکڑوں میں سب سے برا ٹکڑا جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے حدیث کے مطابق بازار ہے. اگر مجبوری بازار جائیں، اس کے لیے اللہ نے وقت رکھا ہے، دن کو چلے جائیں، اپنی ضرورت کو پورا کریں، واپس آ جائیں. ہم خود بھی اپنا وقت برباد کرتے ہیں اور اپنی فیملیوں کو بھی ساتھ دے جاتے ہیں، ان کا وقت بھی برباد کرتے ہیں. اور جو اتنا عظیم و شان وقت ہے، جاگتے بھی ہیں، حاصل بھی کچھ نہیں کرتے. یعنی وقت بھی گزر جاتا ہے، ہم جاگ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کچھ حاصل بھی نہیں کر پاتے. کتنی بڑی محرومی ہے. تو صرف جاگنا مقصود نہیں ہے، اس میں اللہ کی عبادت مقصود ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اس رات کو جاگو، جاگتے رہتے ہیں، گیمیں کھیلتے رہتے ہیں، کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں، اور پتہ نہیں کئی کام کرتے رہتے ہیں، اور جاگنا مقصود نہیں ہے. مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی جائے، ان ایام کو، ان راتوں کو قیمتی بنایا جائے، اور بدعات سے، غلط کاموں سے حد الوسع کوشش کر کے بچائے. تو آج کے جمعے کا جو اہم پیغام ہے وہ یہی ہے کہ جو دن ابھی باقی ہے، ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کر کے، توجہ کر کے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے، جو ہم سے رہ گیا ہے، یعنی جو ہم کوشش نہیں کر سکے، وہ ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کروانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جب بندہ الہا کے ساتھ، اصرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کھیڑے میں آ جاتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے در پہ آ جاتا ہے نا، اللہ اس بندے کو محروم نہیں کرتے، اللہ اس بندے کو ضرور خیر عطا فرماتے ہیں. اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. دوسرا اہم مسئلہ اس اشرے میں صدقۃ الفطر کا ہے. صدقۃ الفطر، جس کو ہم عام لفظوں میں فطرانہ کہتے ہیں، یہ ہر مسلمان پر، مرد عورت پر، آزاد غلام پر، چھوٹے بڑے پر، بچوں پر، ہر ایک پر فرض ہے. نبی علیہ السلام نے فرض قرار دیا ہے. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو فرض قرار دیا ہے. یہ فرض ہے، واجب ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو فرض قرار دیا ہے ہر مسلمان پر. اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اس کی فرضیت کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے. کچھ لوگوں میں یہ شاید سے پایا جاتا ہے کہ جس طرح زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، عشر کے لیے نصاب ہوتا ہے، اس طرح شاید فطرانے کے لیے بھی نصاب ہے. فطرانے کے لیے نصاب مقرر نہیں ہے. جس بندے کے گھر میں ایک دن کا مکمل طور پر راشن موجود ہے، اس سے جو زائد اس کے پاس موجود ہے، ایک دن کے راشن سے زائد ہے، اس پر فطرانہ فرض ہے. حتیٰ کہ جن لوگوں کو فطرانہ دیا جاتا ہے نا، جو وصول کرتے ہیں فطرانہ،
اگر ان کے گھر بھی مال جمع ہو گیا نا ایک دن سے زائد کا، وہ بھی آگے فطرانہ ادا کریں گے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مقصد بیان فرمائے۔ ایک تو یہ طہرۃ للصائم، روزے دار بندے کے روزے کی غلطیوں کی اور اس میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اس کا ازالہ ہے۔ دوران روزہ، روزے کے دوران، رمضان کے اندر غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، کچھ ہماری زبانوں سے لفظ ایسے نکل جاتے ہیں جو روزے کے منافی ہوتے ہیں، ہر بندے سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس فطرانہ ادا کرنے سے اللہ روزے دار کی جو کوتاہیاں ہیں نا وہ معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا اس کا مقصد تحمۃ للمساکین، مسکینوں کو کھانا کھلانا، ان کو عید والے دن مانگنے سے، گھومنے پھرنے سے غنی کر دینا۔ یہ دو مقصد ہیں، ان کے فقر کو، ان کی مسکنت کو دور کرنے کے لیے جو ہے نا وہ صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے جو مصارف ہیں وہ وہی مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی جن جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان سب کو، ان سب جگہوں پر فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس کا وقت کون سا ہے؟ سب سے بہترین اس کا جو وقت ہے وہ عید الفطر کا چاند طلوع ہونے سے لے کر عید کی نماز سے پہلے پہلے تک ہے، سب سے اس کا بہترین، کیونکہ اس کا تعلق فطر کے ساتھ ہے، عید کے ساتھ تعلق ہے، پورے رمضان کی جو کوتاہیاں ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کا بہترین وقت ہے۔ البتہ اس کا جو جوازی وقت ہے یعنی دن میں دینا جائز ہے وہ رمضان سے یعنی عید سے 2-3 دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ بہت زیادہ پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے، پہلے عشرے میں دے دینا، دوسرے عشرے میں دے دینا، 20ویں جو ہے نا وہ 22ویں 23ویں روزے میں دے دینا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ نہیں اپنایا۔ میں نے آپ کے سامنے اس کا بہترین وقت بھی رکھا ہے، اور نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام عید سے 1-2 دن پہلے فطرانہ دے دیا کرتے تھے، یہ جوازی وقت ہے۔ بہت زیادہ پہلے جمع کروانا مناسب نہیں ہے، جمع کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فطرانہ کسی ایسی جگہ پر پہنچنا ہے، مثال کے طور پر کچھ لوگ اپنا فطرانہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے جمع کروا رہے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فطرانہ عید کے اینڈ پہ یعنی رمضان کے اینڈ پہ بالکل عید کے قریب آ پہنچے گا تو وہ اپنا فطرانہ قبل از وقت اس طرح بھی جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے جلدی جمع نہ کروانے کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن یہ جو مسکین ہے نا ان کو چکر لگانے سے، لوگوں سے مانگنے سے غنی کر دو۔ اگر ایک بندے کو آپ نے 15ویں روزے فطرانہ دے دیا اور اس نے پہلے استعمال کر لیا، عید والے دن پھر ہوئی، پھر اسی طرح محتاج ہے، وہ جو مقصد ہے فطرانے کا وہ نہیں ادا ہوا۔ اس کو عید سے پہلے پہلے ادا کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ عید سے پہلے فطرانہ ادا کرتا ہے اس کا فطرانہ شمار کیا جاتا ہے، اور اگر عید کے بعد ادا کرے گا وہ عام صدقہ ہے، وہ فطرانہ نہیں ادا ہوگا۔ تو اس لیے عید سے پہلے پہلے اس کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کی مقدار 1 سا ہے، جنس کا 1 سا۔ آپ جو جنسیں استعمال کرتے ہیں، گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، چاول ہے، اسی طرح جو ہماری عام جو خوراک کے لیے جنسیں استعمال ہوتی ہیں اس کا 1 سا دینا ہے۔ 1 سا کی مقدار تقریباً 2.5 کلو بنتی ہے، وہ بھر کر دینا ہے۔ اس کی جتنی بھی قیمت بنے، بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ جنس سے ادا کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے جنس سے ادا کیا، صحابہ نے جنس سے ادا کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ قیمت ادا کرنا چاہتا ہے تو قیمت بھی ادا کر سکتا ہے، اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھے ہر بندے کو اپنی مالی حیثیت کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ ایک بندے کو اللہ نے وسعت دی ہے، بہت زیادہ مال ہے، تو وہ گندم کا ریٹ پوچھتا پھرے، آٹے کا ریٹ پوچھتا پھرے، ادا ہو جائے گا لیکن ثواب زیادہ لینا چاہیے، اور لوگوں کی مسکنت کا خیال کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے لوگ کتنے زیادہ ضرورت مند ہیں، اور اس وقت تو امت مسلمہ کو بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو ہر بندے کو اپنی مالی حیثیت کے مطابق فطرانہ ادا کرنا چاہیے۔ گندم یا آٹے کے حساب سے اکثر علماء نے اس کا ریٹ 300 روپے اس رمضان بتایا ہے۔ تو اس طرح آپ جس جنس سے ادا کرنا چاہتے ہیں اس کے ریٹ کا پتہ کریں، اگر اس پہ قیمت دینا چاہتے ہیں 1 سا یعنی تقریباً 2.5 کلو کے پیسے بنا کر فی فرد کی طرف سے دے دیں، ایک فرد کی طرف سے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں اگر عید کی نماز سے پہلے پہلے
کوئی بچہ بھی پیدا ہو گیا نا گھر میں، اس کی طرف سے بھی فطرانہ دینا ہے. یعنی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کسی گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، وہ بھی گھر کا فرد ہے، اس بچے کی طرف سے فطرانہ بھی ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے، اس کی طرف سے فطرانہ بھی جناب ضروری ہے. تو یہ جو ہے نا فطرانے کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے، یہ بندے کو تیار رکھنا چاہیے اور پورے ٹائم پر جو ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے. کچھ لوگ اس میں سستی کرتے ہیں اور وہ اپنا صدقہ فطر اس طرح جو اس کا مقصد ہے، جو ثواب ہے، وہ نہیں پا سکتے، وہ اس کا عام صدقہ پھر شمار ہو جاتا ہے. تو اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، کوشش کر کے اس کو جو ہے نا وہ جتنا ہو سکے وقت پر اس کو ادا کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو دن باقی ہیں ان سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور اللہ ہمارے جو اعمال ہیں جو ہم نے چھوٹے موٹے کیے ہیں، خیرات ہے، صدقہ ہے جو ہم نے اللہ کے راستے میں دیا، قیام سیام ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.